اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1983 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اصحاف 61 سورت سے ہوتا ہے، ابتدائی وہیں سے ہو رہی ہے۔ 8 جولائی کا درس جشن نزول قرآن کے سلسلے میں خصوصی تھا۔ 15 کو عید کی تقریب میں ہم نے ناغہ کیا تھا، تو اس لیے یہ تیسرے درس کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے، لیکن ابتدا اس کی نئی صورت سے ہی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ہمارا قدامت پر رفتہ قرآن کے متعلق تو عجیب چیزیں رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ربط کوئی نہیں ہے، یعنی کتاب ہے خدا کی آخری کتاب، اور معاذ اللہ بے ربط کتاب، اور اس قسم کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ پہلی میں ہے ارض و سماوات میں ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور اگلی آیت ہے کہ تم کیوں وہ کچھ کہتے ہو جو کچھ کرتے نہیں ہو۔ ربط نظر نہیں آتا ہو۔ عظیم چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے۔ ربط ہی نہیں، 2 نظاموں میں، 2 کرداروں میں، 2 روشوں میں، 2 مسالک میں، 2 مشارب میں ایک کنٹراسٹ، ایک تضاد دکھایا گیا ہے، اور بڑی معنویت ہے اس میں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، تمام کائنات میں ہر شے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں سرگرداں رہتی ہے، مصروف عمل رہتی ہے، اور یہ سارا نظام خدا کے قانون کے مطابق کار فرما ہے، جو بڑی قوتوں والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مبنی ہے یہ سارا دلائل ابراہیم کے اوپر، قانون کے مطابق یہ ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے فریضہ کی ادائیگی کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ معلوم ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں؟ یہ تو ایک خصوصیت ہے کائنات کی اشیاء میں کہ وہ کام کرتی ہیں، باتیں نہیں کرتی۔ خاموشی سے ہر شے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مصروف کار رہتی ہیں، بات نہیں کرتی۔ ساری کائنات خاموش کائنات ہے، لیکن ساری کائنات مصروف عمل کائنات ہے۔ خاموش، بڑے خوبصورت چند شعر ہیں اقبال کے کہ خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے۔ خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا، فطرت ہے مراقبے میں گویا۔ خاموش ہے یہ ساری کائنات، لیکن مصروف عمل ہے، مصروف کار ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جو کام کر رہی ہیں قومیں، انہیں مذاق سخن نہیں ہے۔ اقبال نے وہاں سے لکھا تھا، جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں، انہیں مذاق سخن کرنی ہے۔ جو کام میں مصروف ہوتا ہے وہ باتیں نہیں کرتا۔ کہتا یہ کائنات اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جو مصروف عمل رہتا ہے، جو اپنے فرائض کی تکمیل میں سرگرداں رہتا ہے، وہ باتیں نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو تم لما تقولون ما لا تفعلون، تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کرتے نہیں اور باتیں کرتے رہتے ہو۔ کتنا گہرا درد ہے ایسا۔
کیوں وہ کچھ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ہی بات ناراضگی کی، بڑی ہی بات خلاف ہے کہ تم جو کرتے نہیں ہو کہتے ہو، کرتے نہیں باتیں کرتے چلے جاتے ہو، اس کے مطلب باتیں باتیں باتیں، کام کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا روش ہے؟ اب غور فرمایا کہ ربط ہی نہیں، کس قدر دو الگ الگ کردار دکھا دیے ہیں کہ ایک سامنے تمہارے اتنا عظیم القدر سلسلہ کائنات ہے کہ ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے اور بات نہیں کرتا، اور ایک تم ہو کہ باتیں کیے چلے جا رہے ہو اور جو فرائض تمہارے ذمے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ دیکھو تو یہ کنٹراسٹ جو ہے، یہ تضاد جو ہے ان دو نظاموں میں، باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے، انسان کی خصوصیت بھی قرآن نے یہ بتائی ہے کہ علامہ البیان، اسے قوت گویائی ہم نے دی، صلاحیت دی تھی، یہ کائنات کی کسی اور شے کو میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، انسان ہی کو حاصل ہے، اور بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیز حیوان سے اس کو متمیز کرتی ہے، لیکن وہ تو قدرت کی صلاحیتوں کو اگر صحیح طور پر استعمال کیا جائے جس مصرف کے لیے وہ دی گئی ہیں تو پھر تو اس کے نتائج تعمیری نکلتے ہیں۔ انہی صلاحیتوں، قوتوں، استعدادوں کو اگر غلط طور پر استعمال کیا جائے تو تخریب ہی تخریب ہوتی ہے۔ یہ قوت گویائی، یہ بیان آپ دیکھیے تو صحیح، کام کرنے والے پروگرام کے اوپر یا پلان کرنے والے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بڑی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کتنا ضروری ہے وہ بات کرنا، کنوے کرنا ایک چیز کو دوسرے کی طرف، لیکن دوسری طرف ہماری قومیں ہیں اور ہم تو 1000 برس سے اس میں لگے ہوئے ہیں، شاعری کیے چلے جا رہے ہیں، سب باتیں باتیں باتیں، ساری تاریخی باتوں سے بھری ہوئی ہے آپ کی۔ اور اس دور میں تو پھر ان باتوں میں انتہا ہو گئی ہے، اس لیے بھی کہ یہ ابلاغ کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے عام ہو گئے ہیں۔ پہلے بات کوئی کرتا تھا تو اپنے ہی دائرے کے اندر رہتی تھی، اب تو ہر بات ریڈیو کی لہروں کے اوپر، ٹی وی کی سیمی و نقوش کے اوپر، اخبارات کے ذریعے سے، یعنی وہ ایک بات کی جاتی ہے اور اس کی وہ جو صدائے باز گشت ہوتی ہے، گونج اس کی ہوتی ہے، وہ ساری دنیا میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ باتیں باتیں، مذاکرات، سیمینار، کانفرنسیں، مناظرے، بیانات، سٹیٹمنٹس، باتیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بابل کا مینار ہے، اس میں کوئی بات دوسری سنائی نہیں دیتی، باتیں باتیں ہو رہی ہیں۔ نچوڑ کے دیکھیے کہ اس کے بعد ان میں کام کتنا ہوتا ہے، وہ کام بھی باتیں ہی ہوتی۔ وہ رپورٹ پبلش ہو گئی، اس کے بعد وہ ایک پلان آ گیا اور ایک کتاب چھپ گئی، اخبارات نے یہ ریویو کیے اس کے اوپر، جو اس کے بعد جو کوئی پوچھتا ہے کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو دوا نہیں، نسخے ہی لکھتے ہیں پہ، لما تو کون ہونا، کیا بات ہے، کہتے کیوں ہو وہ جو کر کے نہیں دکھاتے؟ تو بڑی بری بات ہے یہ سب۔ اس میں بھی ایک بات عام طور پر ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میاں اس طرح سے تو جھوٹ نہ بولا کرو، کاروبار میں فریب نہ کیا کرو، بڑی بری بات ہے۔ اسے سننا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک کہتا ہے، کہ شکریہ۔ وہ کہتا ہوا میاں پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، تم نہیں جھوٹ بولتے۔ یعنی کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی سند ہو گئی کہ یہ بھی بولے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نہ جھوٹ بولے۔ یہ شخص جس سے یہ کہا جا رہا ہے، اسے تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے مجھے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ جو اس کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہے اس بات کے اندر کہ کیونکہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو اس لیے تمہیں کیا حق ہے کہ مجھے یہ کہو کہ جھوٹ نہ بولو، وہ جو کہنے والا خود نہیں کرتا، جو کہہ رہا ہے اس کا جرم اس کے ساتھ ہے۔ وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے تم اس کے اوپر کام دھرو کہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے
کہ اس طرح سے کوئی بھی کسی کی نصیحت کارگر ہی نہیں ہو رہی. یہ ٹھیک ہے نصیحت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پہ خود عمل کر کے بھی بتائے, لیکن سننے والا جو ہے اس لیے اس چیز کو دھتکار نہ دے یہ کہہ کے کہ تم کیوں نہیں کرتے اس لیے میں کیوں کروں. اور اسی لیے تو یہ ساری اپنی فریب کاریاں اور جتنی کاروباری ڈسانیسٹیاں پھیلی ہوئی اس لیے ہیں کہ وہ بھی تو کرتا ہے. یہ کہو کہ صاحب ملاوٹ کیوں کرتے ہو, ساری دنیا کر رہی ہے. رشوت کیوں لے رہے ہو, ہر ایک لے رہا ہے جی. یعنی یہ سند بن جا رہی ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جو کوئی یہ کہہ رہا ہے, مجھ سے جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے یا نہیں. یہ نہیں کر رہا تو یہ اس کا جرم ہے, یہ بھگتے گا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں نہیں کیا تھا, مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ایک اچھی بات تم نے سنی کیوں نہیں تھی, پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا تھا. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی چیز اتنے سی قرآن کے اس حکم یا نصیحت کے آواز پہ عمل ہونا شروع ہو جائے کہ کہو وہ جو کر کے دکھاؤ. یہ آپ کے ہاں کا معاشرہ, یہ دنیا کچھ کی کچھ ہو جائے. اور اس کے بعد تقابل جو کیا ہے نا خارجی کائنات میں نظام عمل کا کہ خاموش سب کام کیے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرہ ہمارا کوئی کام نہیں, باتیں ہی باتیں کی جا رہی ہیں. مومن کا شعار یہاں کہا تھا کبرا مقتا عند اللہ, سخت ناگواری کی بات جسے ہم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کون سی بات ہے جو بہت پسند ہے خدا کو, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. خدا کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے باتیں نہیں کرتے زیادہ. وقت آ پڑتا ہے تو میدان جنگ میں سرفروشی کے لیے جا نکلتے ہیں, اور اس کے بعد دشمن کا مقابلہ اس طرح سے سفارا ہو کے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے جو پہلی بات تھی نا کہ یہ سارے کوثار کی چٹانیں, یہ اتنے بڑا سورج کا نظام, یہ سارے تارے, یہ سارے خاموش کھڑے ہیں اپنے مقام پہ مصروف عمل ہیں. یہاں ایک تشبیہ دی ہے کہ یہ پھر یہ جماعت مومنین مجاہدین کی جماعت میدان جنگ میں جاتی ہے تو کیسے لڑتی ہے. مدافعت میں اس طرح سے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار خاموش ہوتی ہے لیکن ہر مخالفت کا مقابلہ چٹان کی طرح کرتی ہے, کچھ نہیں کہتی لیکن کھڑی ہوتی ہے اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا مہیب حملہ بھی اس کے پاؤں میں لغزش نہیں پیدا کرتا. کہتے ہیں کہ یہ پھر میدان جنگ میں یوں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. میدان جنگ کا سپاہی وہاں بیان نہیں ایشو کا, اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرتا, بیانات نہیں دیتا, مجلس نہیں منعقد کرتا, وہ کر کے دکھاتا ہے, بات نہیں کرتا. اور اس طرح سے جم کے کھڑا ہوتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس کے مقابلے میں پھر قرآن اپنے انداز کے مطابق تاریخی شواہد کو سامنے لے آیا کہ دیکھیے قوم موسیٰ کو, بنی اسرائیل کی قوم کو, وہ اپنے زمانے میں وہ بھی باتیں کیا کرتی تھی, بڑی باتیں کیا کرتی تھی. قرآن تو مختلف مقامات پہ اس نے دہرایا کہ ذرا سا حکم ان کو دیا کہ صاحب یہ ایک بچڑا ذبح کرو, بات بڑی صاف تھی. اب اس میں وہ مین میخ نکالنے لگ گئے. عمر کتنی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے, استعداد کس قسم کی ہونی چاہیے, بڑا ہو چھوٹا ہو, ہل میں جوتا ہو, ایسے ہو. کہا اتنی سی بات تھی اور تم لگے اس کے اندر مین میخ نکالنے. اور پھر جس انداز سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. کیفیت ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی خدا کا حکم ان کو دیا اور انہوں نے اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی, عمل نہیں کیا. اور ان باتوں میں پھر اس طرح ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ کس انداز سے ستاتے تھے وہ بہرحال متعدد مقامات پر بات آ گئی ہے, میں اس کو دہرانا ہی نہیں چاہتا.
خاص طور پہ ہمارے ہاں روایت میں جو چیز کہی گئی ہے وہ تو دہرائی جانے کی قابل بھی نہیں ہے صاحب. کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خدا کے پیغامات، اس کے احکام ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں. یہ ان کی اطاعت سے کوئی مجھ پہ احسان نہیں کرتے، اور ان کی اگر تم خلاف ورزی کرتے ہو تو میرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کی بات تم تک پہنچاتا ہوں. کہا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب آگے بات پھر وہ 2-4 لفظوں میں وہ کہہ دی گئی ہے. کئی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہے، ہر بار جب آتی ہے تو پھر بیان کرنا پڑتا کہ جس نے تقدیر جیسے مشکل ترین مسئلے کو 4 لفظوں میں حل کر کے رکھ دیا ہے. خدا جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے وہ چاہے یہ سب چیز جسے وہ چاہے وہ کر دیتا ہے. ذلیل بھی وہی کرتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، حکومت بھی وہی دیتا ہے. جسے چاہے یہ کر دیتا ہے، جسے چاہے وہ کر دیتا ہے. کوئی ذمہ داری انسان کی ہے نہیں. غور فرمائیے کیا کہتا ہے قرآن کہ کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے جیسے ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. ٹھیک ہے، ان کی ذہنیت بگڑ گئی، ان کی سیرت بگڑ گئی، ان کی سوچ بگڑ گئی، ان کے قلوب کے اندر کجی پیدا ہو گئی، ذہنیت تباہ ہو گئی. یہ کیوں ہوئی؟ کہنے کو تو کہو گا ازاغ اللہ، خدا نے کیا. بات سمجھو. فلما ازاغوا، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو یہ کیفیت ہو گئی ان کی. جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. دوسرے مقام پہ بھی یہ 4 ہی لفظ ہیں اس قسم کے جو آئے ہیں. یہ 51/9 وہ بھی بڑی اہم ہے. یوفق عنہ من افک، غلط راستے کے اوپر وہی ڈالا جاتا ہے جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے. یہ ساری ذمہ داری قرآن دیتا ہے. انسان کی ذمہ داری ہے جب ہی اپنے کسی فیصلے اور عمل کا یہ نتیجے کا ذمہ دار بنتا ہے نا. اگر یہ سارا کچھ خدائی کیے چلا جا رہا ہے تو پھر یہ جزا سزا کے مسئلے، مکافات عمل، یہ جنت اور جہنم بیکار چیزیں ہیں. وہی گمراہ کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ میں انیشیٹو ہے. یہ بات بہت پہلے آ چکی. انسان ابتدا کرتا ہے، جس قسم کا یہ بن جاتا ہے اسی قسم کے اس کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں. یہ بنتا کس قسم کا ہے؟ یہ اطاعت شعار بنتا ہے قوانین کے سرسبز و شاداب نتائج اس کو مل جاتے ہیں. یہ ان سے سرکشی برتتا ہے، تباہی اور بربادی اس کے حصے میں آ جاتی ہے. یہ جو کچھ بنتا ہے خدا کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جس راستے کے اوپر یہ جاتا ہے اس راستے کے مطابق اس کا قانون ہوتا ہے. غلط راستے پہ چلتا ہے تو وہ غلط جگہ جا کے پہنچ جاتا ہے. صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. آغاز کار، ابتدا جسے کہتے ہیں، انیشیٹو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ اس کے لیے یعنی اس مقام پہ دیکھیے، اس چوراہے کے اوپر وہ انسان کھڑا ہے، مسافر جس نے جانا ہے، کسی منزل کے اوپر پہنچنا ہے. خدا نہیں اس سے کسی صحیح راستے کے اوپر لگا دیتا کہ چلو، دکھا تو دیا ہے اس نے، وہاں وہ اس نے سائن پوسٹ لگا دیے ہیں چوراہے کے اوپر کہ یہ راستہ فلاں گاؤں کو جاتا ہے، یہ فلاں شہر کو جاتا ہے. آنکھیں دے دی، روشنی دے دی، علم دے دیا، سائن پوسٹ دے دیے. اب وہ خود پکڑ کے اس کو راستے کے اوپر نہیں لگاتا. کہتا یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے جس قسم کا راستہ تم اختیار کرو گے اس قسم کا قانون تمہارے اوپر لاگو ہو جائے گا. غلط راستہ اختیار کرو گے تو قانون یہ ہے کہ شام کو تکان تمہارے حصے میں آئے گی، منزل سے تم کوسوں دور ہو جاؤ گے. یہ ہمارا قانون ہے کہ غلط راستے پہ چلنے والا صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ابتدائے کار تمہارے پاس ہے کہ تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو یا صحیح اختیار کرتے ہو. یہ ہم نہیں کرتے تمہارے لیے.
ہم تو تمہارے فیصلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جیسے تم بن جاتے ہو اس کے مطابق، جسے آپ کہتے ہیں تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت، یہ باہر سے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں آتی. جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے اس قسم کی اس کی تقدیر ہوتی ہے. یوں سمجھیے، تقدیر کے معنی یہی، اس قسم کا قانون ہے خدا کا جس کا اطلاق اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اپلائی ہو جاتا ہے اس کے اوپر، جس قسم کا یہ بن جاتا ہے. وہ آپ کو یاد ہے، میں نے وہی ایرک فرام کا جو فکرہ تھا، ٹو ہیو اور ٹو بی. یہ ٹو بی کی بات جو ہے، جو میں نے کہا تھا کہ ایک لفظ ترجمے کا نہیں مل رہا، بات ساری ٹو بی کی ہے. تم خود کیسے بن گئے ہو، جیسے بن جاؤ گے وہی اسی قسم کی تمہاری تقدیر ہوگی. پھر وہی اقبال آ جاتا ہے، وہ تو اس تقدیر کے مسئلے کو کس خوبصورتی سے وہ بیان کرتا ہے کہ رمز باریکش بحرف مزبرس، تقدیر کے مسئلے پہ کہتا ہے کہ بڑی لطیف اور باریک سی یہ رمز ہے، ایک لفظ میں بات صاف ہو جاتی ہے. تو اگر دیگر شبیہ وہ دیگر است، تو اپنے آپ کو بدل لے، تقدیر سے نہیں بدل جائے گا. خاک شو نظر ہوا سازت تورا، خاک ہو راکھ ہو جا، ہوا آئے گی تمہیں اڑا کے لے جائے گی. کیفیت تمہاری یہ ہوگی. سنگ شو بر شیشہ اندازت تورا، پتھر ہو جا شیشے کو توڑ کے رکھ دے گا تجھے. شبنمی افتندگی تقدیر تست، اوس جیسا شبنم جیسا ناتما ہو جائے گا تو زمین پہ گرے گا، اوپر نہیں جا سکے گا. قل زمین پائندگی تقدیر تست، شبنم کی بجائے سمندر بن جا، پائندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو اگر دیگر شوی او دیگر است، یہ ہے جی تقدیر خدا کا جو مسئلہ ہے. جیسا تو ہو جائے گا اسی قسم کی تیری تقدیر ہوگی، اور یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کس قسم کا ہونا چاہتے ہو. فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے راستے کے اوپر چل پڑے تو ان کی ذہنیت ٹیڑھی ہو گئی. اور آگے ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو لوگ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں خدا ان کو صحیح منزل پہ نہیں پہنچاتا. تم ٹیڑھا راستہ اختیار کرو اور یہ اس کی ذمہ داری لگا دو کہ مجھے صحیح راستے پہ پہنچا دینا، ایسا ہی غلط بات ہے. غلط راستہ اختیار کرنے والے کو ہم منزل مقصود پہ ہم نہیں پہنچایا کرتے. اس نے غلط راستہ اختیار کیا، غلط جگہ پہنچے گا. قوم موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ حواریوں کا ذکر آئے گا. جی ہاں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ میں بھی خدا کا رسول ہوں تمہاری طرف. جو کچھ پہلے رسولوں نے کہا تھا میں اس کو سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا ہوں. ایک عملاً نظام ایسا قائم کروں گا کہ جو انہیں سچ کر کے دکھا دے گا. یہ تو ہے جو ماضی میں ہوا ہے، میں اس کے متعلق تو کہہ رہا ہوں یہ کروں گا. اور اس کے بعد وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اور رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ چیز بڑی مابین نزاع چلی آ رہی ہے. ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے تھے عیسائیوں میں. آج کل وہ مناظرے تو کم ہو گئے ہیں کہ یہ قرآن نے یہ احمد کہا، یہ تو عربی زبان نے کہا حضور کا نام. اب ان کے ہاں اصلی انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی عربی، اس میں انجیل ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی. ان کے ترجمے ہوئے تھے یونانی میں، یونانی کا ترجمہ بھی اصلی کہیں ہے نہیں. پھر ان کے ترجمے ہوئے مختلف زبانوں کے اندر، عبرانی میں بھی ترجمے ہوئے اور پھر دنیا کی زبانوں میں ترجمے ہوئے.
ان ترجموں کی یہ کیفیت ہے کہ میرے پاس مختلف ایڈیشن ہیں ان کے یہاں کے بائبل کے، جو ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا، انہیں کے شائع کردہ. ہر نیا ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے. اس لیے یہ بات کہ اوریجنل جو انجیل تھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ارمی، اس میں یہ لفظ کیا تھا، جسے قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا. یہ عربی زبان میں تو لفظ نہیں کہا ہوگا نا، انہوں نے اپنی زبان میں جس میں انجیل نازل ہوئی تھی اس میں. یہ یونانی زبان کے اندر پیراکلیٹ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، فارقلیت جس کو لکھتے ہیں، یونانی میں کہتے تھے کہ یہ تھا، اس کے معنی تسلی دینے والا، اطمینان دینے والا. وہ لفظ بھی اب نہیں رہا، اس کے بڑے مختلف ترجمے ہوئے. وہ وکیل ترجمہ ہوا اور وہ شفیع ترجمہ ہوا، مددگار ترجمہ اس کا ہوا. مختلف انجیلوں میں اس کے لفظ کے مختلف ترجمے ہیں. یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مسلمانوں کے رسول، اس کی بشارت نہیں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا کرتا ہوں، ایک انجیل برنباس ہے. نظر آتا ہے کہ وہ جو صحیح جو کچھ نازل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے اندر اگر وہ یقینی طور پہ وہ نہیں تو اس کے قریب تر وہ ہے، وہ تعلیم اس کی بتا رہی ہے مختلف موجودہ انجیلوں سے بالکل مختلف ہے. اس میں احمد چھوڑ محمد لکھا ہوا ہے اور کتنے مقامات پر لکھا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے. وہ بات تو وہی ہے. احمد حمد کرنے والا، محمد جس کی حمد کی جائے. بات تو حمد ہی کی ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو موجودہ انجیلیں ہیں ان کے اندر بھی نام تو یہ نہیں ہے، آنے والے کے متعلق اس میں ان میں بھی متعدد مقامات کے اوپر پیشین گوئی ہے. وہ کہتے ہیں حواری کہ آپ اس نظام کی تکمیل کیوں نہیں کرتے؟ ان کا کہ یہ تکمیل میرے بعد آنے والا جو آئے گا نا، یہ وہ کرے گا آ کر، اور اس کی پھر بڑی تفصیل ہے. اس کے قدوسیوں کی جو ساتھی ہوں گے، کس طرح سے یہ نظام تکمیل تک پہنچے گا، یہ موجودہ محرف انجیلوں کے ترجمے میں بھی یہاں تک تو موجود ہے، بس نام نہیں اس میں انہوں نے دیا ہے. گنجائش اتنی رکھ لی آنے والا. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، کہنے لگے کہ جب وہ آیا آنے والا تو انہی عیسائیوں نے جن کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ وہ آنے والا آئے گا، اس کا اتباع کرنا، وہ میری پیغام کی تکمیل کرے گا. کہنے لگا جب وہ پرانے والا آیا، وہ ساری نشانیاں ساتھ لے کر جو ان کے نبی نے ان سے کہی تھی وہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، یہ تو میرے کھڑا ہوا جھوٹ ہے جو شخص بول رہا ہے. یہ انہوں نے کر دیا. یہ بات وہاں کی تھی کہ جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے یہ کیا، اور ایک ہمارے ہاں آنے والا آیا. یہاں احمد تھا، یعنی نام اس کا آپ پھر کہیں گے اپنا ہی نام لے، نام اس کا غلام احمد تھا. کہا گیا کہ بھائی، اور کہنے لگے کہ میں وہی احمد ہوں جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ آئے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اس نے احمد کہا تھا تو تم تو غلام احمد ہو، تو احمد تو کوئی اور تم تسلیم کر رہے ہو جس کے تم غلام ہو، تو تم پھر احمد کیسے ہو؟ کہنے لگا یہ وہ غلام والی بات میرے ماں باپ نے ایسے لکھ دی تھی، نام رکھ دیا تھا، اصل میں ہوں احمد ہی. وہ احمد ہی بن کے آ گئے. اب کیا بتایا جائے؟ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، اکبر نے کہا تھا انا الحق کہو اور باقی نہ پاؤ. جس کا جی چاہتا تھا نبی بن جاتا تھا، انہی کا ایک پیرا وزیر تھا، وہ خدا بن گیا تھا. تو ٹھیک ہی بات انہوں نے کہا کہ اگر یہ گرو جنہوں نے ٹپڑے چیلے چوٹ احمد بنا، نبوت کا دعویٰ کیا، وہ خدا ہی بن گیا.
یہ تو غنیمت ہے کہ اگے گھوڑا ہی مک گیا، نہیں تو پتہ نہیں اگلا اور کی دعویٰ کر بیٹھتا۔ فلما جاءہم بالبینات، قرآن کہتا ہے جب وہ آیا واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، وہ تو قصہ وہاں ختم ہو گیا۔ کہتے نہیں وہ ہم ہیں جو آنے والے تھے، کیا فائدہ ہے ان باتوں کا۔ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی طرف سے بات کرے اور خدا کی طرف اس کو منسوب کر دے۔ حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ یہ دعوت پہلے دن سے جو نبی آنا شروع ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضور تک اس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ سارے انبیاء کرام ایک ہی دین تھا جس کے اصول دیا کرتے تھے، اور وہ علیہ السلام ہی تھا حقیقت میں، کہ اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ تو دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے بات بنائے خدا کی طرف منسوب کرے، دوسرا یہ ہے کہ سچی بات اس کو پہنچائی جائے اور وہ اس کی تکذیب کرے، کہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پہلے کہا تھا فاسقین، یہاں ظالمین ہوا، کہ جو خود ظلم کا راستہ اختیار کر لے اس کو منزل مسعود تک وہ کیسے پہنچا؟ اللہ نہیں پہنچاتا، یہ بات کہہ رہی ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ اللہ یا کچھ کرتا ہے، وہ نہیں پہنچاتا۔ یہ جتنے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، سرکشی برتتے تھے، مخالفت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ کامیاب نہ ہو، ان میں یہ اہل کتاب بھی شامل تھے، خاص طور پہ یہود، نصرانی بھی شامل تھے، عیسائی۔ یہ باقی انکار کرنے والے ان کو اس زمانے کے اعتبار سے مشرکین عرب کہا گیا۔ کوئی بھی ہوں جو بھی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کی کوشش کیا ہے، یہ دو مقام پہ یہ آیت آئی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیا جائے، اس کا دیا جو ہے خدا کا اسے پھونکے مار کے، سورج کو چاہتے ہیں پھونکے مار کر بجھا دیں، گناؤنا کر دیں، اس کی روشنی ختم کر دیں۔ خدا کے جلائے ہوئے دیے کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ جتنی کوششیں بھی خدا کے نازل کردہ دین کی مخالفت کے اندر ہوئی، کبھی کامیاب نہ ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ یہ جو آج ہے نا کہ اسلام کے نام سے ساری دنیا کے اندر ہم سرنگوں پھر رہے ہیں، یہ خدا کے دین کی مخالفت والے نہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مذہب کی مخالفت والے ہیں۔ وہ تو پنپ بھی نہیں سکتے، مذہب کو تو ہر مقام پہ شکست ہو، وہ دلیل و برہان پہ مبنی نہیں ہوتا۔ وہ تو جب بھی علم و عقل کی دلیل و برہان کی روشنی آئے گی، مذہب کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ یہ دین کا دیا ہے جگمگاتا ہوا، سورہ نور میں اس کو دیے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ سورج ہے، قرآن نے سورج بھی اس کو کہا ہے، سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیے کو لے کے آئے۔ یہ ہے دعویٰ کہ اس کی مخالفت جتنا جی چاہے کیجیے، مخالفت ایسی ہے جیسے کوئی سورج کو پھونکے مار کے اندھا کر دینا چاہے، اس دیے کو نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا کا قانون، اس کا نظام یہ ہے کہ وہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ ان مخالفت کرنے والوں پر یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دین قرآن ہے، وہی خدا کا سراج منیر دیا ہے، وہی روشنی ہے، اسی کے اتمام کا ذمہ خدا نے لیا ہے، کیونکہ یہ آخری دین ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی ہے، تو جو انہوں نے دیا ہے وہ تو قیامت تک تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہ اگر معاذ اللہ ناکام ایسا رہ جائے کہ یہ زندہ ہی نہ ہو سکے تو سارا سلسلہ رشد و ہدایت ہی ختم ہو گیا، اور تو کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی کتاب ہی نہیں آنی۔ اس لیے
یہ جو آخری مکمل غیر متبدل کتاب دی ہے، اس میں دیے ہوئے نظام کو کامیاب ہو کر رہنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا نے بھیجا ایک رسول ضابطۂ ہدایت دے کر، جسے دین حق کہا جاتا ہے۔ صرف ہدایت ہی نہیں کہا ہے یعنی دین نظام کو کہتے ہیں۔ ہدایت تو ایک ان تھیوری ہوتی ہے، وہ نظری چیز ایک ہوتی ہے۔ قرآن کی دفتین کے اندر، تحریر کے اندر، الفاظ کے اندر وہ ہدایت ہے۔ وہ جب عملاً متشکل ہوگی، ایک نظام کی شکل اختیار کرے گی، تو وہ دین ہوگا۔ ہدایت بھیجی قرآن کے اندر، اور اس کے بعد اس میں بتایا کہ یہ متشکل ہوگی ایک مخصوص نظام کی شکل میں، وہ دین الحق۔ اس کو خدا لیظہرہ علی الدین، اب دیکھیے اب آگے پھر دین کا لفظ کہا کہ ادیان عالم پر اس کو غالب کرے گا۔ تو یہ دین کون سے ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام۔ ہمارے مناظرے سارے مذہب کی بنیاد پہ ہوتے تھے۔ اسلام کو تمام مذاہب پر فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ مذہب ہے ہی نہیں، اور اس کا مقابلہ مذاہب سے کر کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر لیا۔ مذاہب، وہ تو مذاہب کی تردید کرنے کے لیے ہے۔ مذہب یہ انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ جتنے نظام ہیں، وہ کہتا ہے ان کے مقابلے میں بھی ان کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے۔ بظاہر تو آج کہیں گے کہ آج تو یہ نظام جسے آپ کہتے ہو دنیا میں ہے ہی کہیں نہیں ہے، کہیں اٹھے بھی تو دوسرے دنیا کے جو نظام ہے وہ تو ان کو فوراً مغلوب کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے غالب آئے گا؟ میں نے اس کے متعلق بہت لکھا ہے۔ تو ایک ہی پیمفلٹ جو ہے بڑا جامع ہے، کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ میں نے بتایا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک عملی نظام کی شکل میں ہے نہیں، لیکن ساری دنیا کے نظام قائم کرنے والے جنہوں نے انسانوں کے اصولوں پہ نظام قائم کیے تھے، وہ اپنے اپنے نظام کے ہاتھوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کسی دوسرے نظام کی۔ ان کو پتہ نہیں کہ وہ نظام ہے کہاں، لیکن خود ہی اپنے تجربے کی بنا پر جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ اسی قسم کے نظام کی تلاش میں ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی، ہمارے ساتھ اقوام عالم کی بھی ہرما نصیبی کہ قرآن ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ وہ تلاش کر رہے ہیں اس کی۔ تو نظری طور پہ تو اس وقت بھی، ذہنی طور پہ اس کو کہہ لیجئے، یہ جو قرآن کا نظام ہے ذہنوں کے اوپر تو اب بھی مسلط ہوا چلا جا رہا ہے۔ نظری طور پر کام کرنے کی مثال نہیں ان کو ملی۔ میرے پاس آتے ہیں یہ مغرب کے بڑے بڑے دانشور، اور ان کے ہاں یہ عیسائیوں کے، جن کو ہم تو پادری کہتے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کی آخری کلاس جو ہے اس تک یہ پہنچنے کے بعد باقی تو وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں ڈگری لے کے۔ پادری بننے کے لیے 2 سال اور لگانے پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا پادری وہ ہوتا ہے یہ شروع سے آخر تک قرآن کو پڑھ جاتا ہے، ایک لفظ نہیں سمجھتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، جو پرابلم دنیا کی اس وقت ہیں وہ پرابلمز حل کرتا ہے قرآن۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سے اتنا ثواب ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہتا ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا ہے۔ ان سے جب بات کی جاتی ہے تو بہرحال وہ صحیح دل سے کہتے ہیں یا ویسے ہی۔ ایک بھی ایسا نہیں میں نے پایا جو اس سے مطمئن نہ ہو کہ بات تو کچھ یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو تم نے بتایا ہے۔
اور اگلی بات وہ ہے پھر وہ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کے اپنے پروں کو بھی نیچا کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے پاس ہے, 40-44 آزاد اسلامی مملکتیں بھی تمہارے پاس ہیں, تو یہ نظام رائج کیوں نہیں ہو رہا؟ عزیزان من, ان میں سے ہر ایک یہ کہہ کے اٹھتا ہے مجھ سے اور میری آنکھیں جھک جاتی ہیں. بات ٹھیک. اور پھر وہی قرآن کی جو پھٹکار آ جاتی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, جو نظام قائم کر کے نہیں بتاتے اس کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور قائم ہو کر رہے کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کہا کہ تم دنیا میں, ہر شخص دنیا میں کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا ہے, اس کا نام بزنس نام ہی رکھے, اور ہر ایک ہم میں سے لین دین کرتا ہے, ساری زندگی اسی کا نام ہے. کہنے لگے وہ تم اپنی عقل کے زور کے اوپر تجربے کی بنا پہ کرتے ہو, بعض میں کچھ فائدہ ہوتا ہے, بعض میں نقصان بھی ہوتا ہے. کہا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتاؤں, تجارت کا لفظ ہے, ایسا کاروبار بتاؤں جس میں کبھی خسارہ ہو ہی نہ. تو کون ہے جو کہے گا کہ نہیں صاحب میں نہیں چاہتا ایسا کاروبار کرتا جس میں تجارت ہو ہی نہ, جس میں خسارہ ہو ہی نہ, خسارہ ہی نہیں, کسی قسم کی تباہی نہ آئے اس کے بعد. جی آپ فرمائیے, جی سن لیجیے. تؤمنون باللہ ورسولہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے رسول کی وساطت سے جو بھی صداقتیں دی ہے یقین ہو ان کے اوپر کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. پہلی بات تو یہ, ہر کام جو شروع کیا جائے عزیزان مان, اس کے متعلق پہلے یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. کوئی کاروبار بھی جو آپ شروع کریں گے, اگر شروع میں یہ چیز ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا, تو آپ کون ہے جو یہ کرے گا؟ وہ تو مثال ہے نا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں, وہ تو پاگل ہوتا ہے. ورنہ ہر شخص پہلے یہ اپنے آپ کو ایشور کر لیتا ہے, مطمئن کر لیتا ہے کہ اس میں مجھے فائدہ ہوگا. وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے یقین کرو کہ یہ جو اصول ہے جو تجارت کے ہم بتا رہے ہیں, اس میں فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. یقین ہے تمہیں, اور یقین اندھے یقین کا نام نہیں ہے. عقل و بصیرت کی بنا پہ پرکھ لو, دیکھ لو, جانچ لو, بھانپ لو, پکی طور پہ آ گئے تم اس پہ واقعی یہ سچی بات ہے. تو بات وہ یہ ہے, تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بات اتنی سے خدا نے جو راستہ بتایا ہے نو انسانی کی منفعت کا, اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ تاکہ وہ وقت بھی آ جائے کہ میدان جنگ میں بھی جانا پڑے. جہاد صرف میدان جنگ میں جنگ کرنے کا نام ہی نہیں ہے, مسلسل کوشش کا نام ہے. یہ جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں, ساری زندگی جہاد میں گزرنے کی ہے. وہ چمکتی ہوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب حضور سے فرمایا کہ مومن کی زندگی کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو یعنی جنگ, تو میدان جنگ میں ہو, جب نہ ہو رہا ہو تو جہاد کے لیے تیاریاں کر رہا ہو. تو مومن کی زندگی ہوگی سر. اور تیاری یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار اپنی تیز کر رہا ہو, وہ جو نظام اپنے معاشرے کا قائم کرے اس کے اندر ہر فرد اس قسم کا بنتا چلا جائے کہ وقت آنے کے اوپر وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو. مسلسل جہاد کی زندگی. باموالکم وانفسکم, جنگ نہیں ہے تو اموال کی جہاد بھی ہے, پھر جان کا جہاد بھی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. علم کی بارگاہ سے پوچھو تو تمہیں بتائے گا کہ واقعی یہ تجارت ایسی ہے جس میں نقصان نہیں ہوگا, تباہی نہیں آئے گی. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تمہارے پیچھے جو باتیں الزامات لوگ لگا رہے ہیں, چپکا رہے ہیں تمہارے پیچھے, اللہ ان تمام سے حفاظت کا سامان بام پہنچا جائے گا. ایک کامیابی 1000 قسم کی ناکامیوں کی تہمتوں سے بچا دیتی ہے آدمی کو. دلیل اور ثبوت ہی یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کی صداقت کا کہ وہ کامیاب ہو جائے. اس کے خلاف جو کچھ لوگوں نے الزام تراشیاں کی ہوئی ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو کامیاب ہو جاتا ہے دعویٰ, کہا یہ ہوگا ان کی باتوں میں نہ ہو جو آج تمہارے خلاف یہ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں گی جب یہ بات کامیاب ہوگی تمہاری. تو وہی قرآن کے الفاظ ان مساکن کے اندر, تو مساکن تو ہوم لینڈز کو کہتے ہیں,
مدینے کی زندگی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کے مکے میں آ گئے، یہاں آنے کے بعد آج کے الفاظ میں کہیے پناہ گزینوں کی زندگی. یہ ابتدائی جو تھی مدنی زندگی جو تھی یہ بھی بہت بے چارگی کی زندگی تھی. ابھی یہ لوگ مدینے والے انصار جو تھے جو کچھ وہاں تھا اس کو بانٹ کے ان کے اندر تسلیم کیا. وہاں یہ کہا جا رہا ہے پہلی چیز قرآن نے کہی ہے ایدہ بنصرہ، خدا تمہاری تقویت پہنچائے گا، تمہیں مساکن دے گا طیب. پھر ملے ایسے مساکن عزیزان من، تاریخ شاہد ہے. 22 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل کا رقبہ تو زیر نگین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 22 لاکھ تک یہ پہنچ چکا ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. اس زمانے میں یہ کچھ کم بات نہیں ہے. جب میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ اونٹ اور گھوڑے کے سوا تھا ہی نہیں، صحراؤں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا. اس زمانے میں یہ مساکن طیبہ ملے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُ، یہی یہ مساکن نہیں مل جائیں گے کہ رہنے سہنے کی جگہ مل جائے گی. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، خدا کے قانون کی تقویت اور دروازے کھل جائیں گے تمہارے ہاں فتوحات کے اور دوسرے مساکن کے اور دوسری زمینوں کے دروازے کھل گئے. ایران اور رومن اور مصر وغیرہ کے علاقے کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ جو تھے. بشر المومنین، یہ بشارت تھی جو مومنین کو دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کیا بات ہے کونوا انصار اللہ. یا جماعت مومنین اٹھو، خدا کے مددگار بن جاؤ. خدا کے مددگار یعنی ان کو اس کو ضرورت ہے تمہاری مدد کی، لیکن وہ تو اپنے پروگرام اس دنیا میں وہ انسانوں کے ہاتھوں سے کامیاب کراتا ہے. کہاں ہمارا پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، اٹھو ہماری مدد کرو، اس کو ذرا کامیاب کر دیجئے. کتنا بڑا مقام انسان کو دیتا ہے خدا سے، جو اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس کی انعانت اور اس کی مدد کے یوں کہیے کہ محتاج ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اٹھو. یہ اٹھے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ خدا نے جو پروگرام میرے ذمہ لگایا ہے، کہو تم میں سے کون ہے جو خدا کا مددگار ہو میری وساطت سے. یہ شروع سے طریقہ چلتا آ رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، مسکینی، درویشی، فقیری، گداگری، یہ بالکل غلط محرف ہے. میں نے اپنے ہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اس قسم کی تصویر ان کی خود ان انسانوں نے، عیسائیوں نے کیوں پیش کی ہوئی ہے. میرے ہاں ہے یہ شعلہ مستور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر میری کتاب ہے، اس میں نے لکھا ہے یہ بڑے انقلابی انسان تھے اور بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا انہوں نے انصاری. اور قرآن کی عظمت اور کشادہ ظرفی ملاحظہ فرماؤ. انجیلیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، ساتھی سارے 12 ہی تھے. انجیل یہ کہہ رہی ہے کہ 12 ہی تھے. ان میں سے ایک نے تو انہیں دشمن کے ہاتھوں 30 روپے کے عوض بیچ دیا مخبری کر کے، اور وہ گرفتار کر کے لا گئے، اور باقی 11 بھاگ گئے. یہ عیسائی پیش کر رہے ہیں ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو کی جن کو وہ اپنے اپوستل بھی بتا رہے ہیں. رسولوں کے اعمال نامے انجیل کی یہ کتاب کا نام ہے، اور اعمال ان کے یہ بتا رہے ہیں. اور قرآن کریم ملاحظہ فرماؤ کہ وہ عیسائی اتنی مخالفت کر رہے ہیں اس کی. یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو اتنے بڑے انقلابی تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ کون ہے جو اس مہم میں مدد کرتا ہے میری، بلکہ خدا کی مدد کرتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم مددگار بنیں گے. وہ اپنے ہاں کے اپوسلز کی، رسولوں کی، حواریوں کی وہ سیرت پیش کر رہے ہیں. عیسائی انجیل پیش کر رہی ہے، اور یہ جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ عیسائی، وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے. یہ ہے صداقت عزیزان من کہ میرٹ کی چیز دشمن کے اندر بھی ہو تو اس کا اعتراف کرو.
انصاری، یہ انصاریین نے یہ کہا نانو انصار اللہ، حواریوں نے کہا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، دوسرے نے مخالفت کی، یہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو اس کے بعد تاریخ بتا دے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے عیسائی، ان کو یہودیوں پر کتنی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ یہ اتنا ٹکراؤ ان کے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کہ یہ مسلسل جنگوں کے اندر یہ رہے تھے۔ یہ اب جو بنی اسرائیل، یہ جو اسرائیل کی حکومت قائم کی ہے، اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ بات تو غلط ہے، آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیے، کاہے کے لیے؟ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس سمجھوتے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے ذرا ٹھہر کے، پہلے انہوں نے اپنی تاریخ کو بدلا، انجیل کو بدلا۔ اس میں یہ ہے نا کہ یہ بنی اسرائیل تھے یہودی جنہوں نے گرفتار کرایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کا موجب یہ تھے، یہ عیسائی ان کو یہ قاتل کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اتنی سخت مخاصمت تھی آپس میں۔ یہ انہوں نے تاریخ بدلی کہ نہیں، انہوں نے نہیں کرایا تھا، رومن نے کیا تھا، انجیل بدلی۔ حیرت ہے کہ میں نے اپنے ابتدائی زمانے میں ہر سال یہ کرسمس کے موقع پر فلم دکھایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسائیوں کی طرف سے آئی ہوئی۔ یہ آج سے سمجھ لیجیے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، اب تو 80 سال کا ہوں۔ یہ فلم آیا کرتی تھی، اس میں یہ سارا سین کہ یہودیوں نے کس طرح سے ان کو گرفتار کرایا یہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر وہ فلم دیکھی ہے جس میں بتایا گیا یہودی آتا ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر، رومن نے یہ کیا تھا جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا۔ یہ اس وقت صلح ہوئی ان کی اس مسلط کی بنا پر، ورنہ آپس میں ان کی مخاصمت اتنی چلی آئی تھی۔ اور پھر یہ عیسائی اتنے غالب رہے تھے کہ یہ جو وانڈرنگ جیو تھا جس کو کہیں ٹھکانہ نہیں تھا، چھت نہیں تھی، عیسائیوں کے ہاتھوں یہ ہوا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں تو نہیں۔ مسلمانوں کے زمانے میں تو ان کو امن دیا گیا، پناہ دی گئی، سلامتی کی ضمانت دی گئی۔ انہوں نے وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف یہ کچھ کرنا پڑا، ورنہ یہ جو راندہ درگاہ ہوئے ہیں یہودی، یہ سارے عیسائیوں کے ہاتھوں سے ہوئے تھے۔ آج عیسائی اور یہ یہودی ایک ہیں، اور وہ پھر کس کے لیے ایک ہے؟ مخالفت کے لیے مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے نہ صلیب میں حصہ لیا۔ ان کے حواریوں کی وہ اس طرح سے تعریف کر رہا ہے۔ عیسائیوں کے متعلق یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جب تقابل آتا ہے قرآن میں، تو اس میں قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے دل بڑے نرم ہیں اور وہ اچھے آدمی بھی ہیں، لیکن وہ سیاست یہ ہے وہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کی تخریب کے لیے، لیکن اس کا ہمیں گلہ کیا؟ ٹھیک ہے، ان کی مثال یہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہم یہ گلہ کر کے ان کو گالیاں دے کے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ وہ بنیادیں محسوس کرتا ہے، قرآن کہتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیے، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سورہ صاف ختم ہو گئی عزیزان من۔ آئندہ درس میں ہم سورہ جمعہ لیں گے، 62ویں سورت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔